لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمعاهدين والنار للملحدين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ آج یہ جلوس اور یہ ہماری جس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ اتنی دیر میں پروگرام نہیں شروع ہوتا تھا. ہمارا تھوڑا اس کو پیچھے کریں بھائی. میں نے کہا تھا پیچھے رکھنا، تھوڑا سا پیچھے کرو. ٹھیک ہے. عزیزان محترم، مولانا حسن اکبر صاحب نے کہا تھا اس سال آپ کا 1 گھنٹہ ٹائم. ہر سال 40 سے 45 منٹ. وہ لوگ پچھلے سال ہو گیا تھا 1 گھنٹہ. اس کی وجہ تھی کہ ہمیں سگنل نہیں ملا تھا کہ اب ختم کریے. لیکن اس سال 1 گھنٹہ کہا گیا تھا، لیکن کہا گیا تھا ٹھیک 9 بجے آپ کے لیے ممبر خالی ہو جائے گا اور ٹھیک 10 بجے آپ ختم کر دیجئے گا. ظاہر سی بات ہے ٹھیک 9:45 بجے ہم کو ممبر ملا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، کس شان سے ہم یہ جلوس کرتے تھے کہ صبح سے شام تک کس جوش اور کس ولولے کے ساتھ کتنی مہمان نوازیاں. میں دکن پٹی صرف نہیں کرتا تھا، مجھے معلوم ہے کہ ہم بلکہ کہتے تھے لوگوں سے بھیا مہمان کو ادھر بڑھا دیا کرو، تم لوگ ٹائم سے آ جایا کرو. لیکن صاحب مہمان کو ناشتہ کرا کے پھر کھانے کے لیے لے کے بھی اتر پٹی جا رہے ہیں، بڑے پٹی جا رہے ہیں، سدھی پور جا رہے ہیں، جو بھی جہاں جس کے یہاں مہمان آ جاتے تھے. لیکن شاید وہ میزبانی اس سال قسمت میں نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے
کہ اس عزاداری کے لیے ہم نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہاتھ پیر کٹوائے، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، ٹیکسز لگائے گئے، سب کچھ دیا، لیکن کب دیا؟ تو ایک سوال قائم ہوتا ہے، مولانا کیسے روک سکتے ہیں؟ جان کی قربانی دی گئی ہے، خود اسی لکھنؤ میں جان کی قربانی دی گئی ہے۔ آپ کے اس لکھنؤ میں جب جلوس پہ پابندی تھی اور کل بے جواد نے جلوس کرفیو توڑ کے جلوس نکالا، لاٹھی چارج ہوا، اس میں ایک آدمی شہید ہوا تھا، یہ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے۔ لہذا عزیزان محترم، ہم نے قربانیاں دی ہیں ضرور، لیکن قربانی کب دی جاتی ہے؟ یہ مرحلہ ہے سوچنے کا۔ قربانی کب دی جاتی ہے؟ جب روک لگائی جاتی ہے۔ کوئی ظالم کھڑا ہو کے کہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، یزید نے روکا، اس کے محل کے پاس مجلس ہوئی، ہر دور میں روکا گیا، ہر زمانے میں روکا گیا، آپ کے ہندوستان میں بھی ایسا ہوا ہے، روکا گیا، لیکن ہم نے قربانیاں دی اور عزاداری کو بھئی ہم نے بچا کے نہیں رکھا۔ یہ نہ کہیے گا کہ ہم روک کرتے ہیں ہماری وجہ سے ہے، اس کے ضامن ہمارے امام زمانہ موجود ہیں، ان کی ضمانت۔ لہذا آج اس سال ہم وہی بات کہیں تو کسی نے روکا نہیں ہے۔ بھائی کسی جی نے کہی ہے، مودی جی نے کہا کہ نہیں ہونے دیں گے ہندوستان میں عزاداری، یوگی جی نے کہا ہے نہیں ہونے دیں گے، کسی پولیس والے نے کہا ہے نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اپنے گھر میں کریے، بیماری کا خیال رکھ کے کریے۔ اب ہم اگر کہیں کہ کیا مر جائیں گے، اللہ موت و حیات دیتا ہے، بھئی ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا کیا ضرورت ہے کہ ہم لگائے رہیں منہ میں، کیونکہ ہمیں پڑھنا تھا، نہیں تو ہمارے منہ میں لگی رہتی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ احتیاط ہے، مر نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ ہی بیمار ہوں، دوسرے کو بانٹ دیں گے۔ بھئی ہم تو الہ آباد سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ہی لے کے آئے ہوں، تو ہم بھی احتیاط کریں کہ دوسرے کو ہم اپنی بیماری نہ بانٹیں، اور آپ بھی احتیاط کریے کہ یہ باہر سے آیا ہے، ہو سکتا ہے لے کے آیا ہو۔ بیمار ہونے کے بعد کوئی لازم نہیں ہے کہ آدمی مر جائے، اس لیے کہ اس بیماری میں مر 2% رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مر رہے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ اگر اتنا ہنگامہ نہ ہوتا تو پتہ بھی نہ چلتا، اس سے زیادہ مر جاتے۔ مر کون رہا ہے؟ وہ مر رہا ہے جو بیمار ہے، کمزور ہے، جس کا دل کمزور ہے، ایسے لوگ مر رہے ہیں کہ اگر ان کے پھیپھڑے تک بیماری پہنچ گئی تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ معلوم ہوا کہ ایک ایک مہینہ وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے اور زندہ ہو کے واپس چلے آئے، اور ایک مہینہ آکسیجن میں پڑے ہوئے ہیں، وہ چل رہا اور زندہ ہو کے چلے آئے۔ لہذا عزیزان محترم، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مر جائے، لیکن ہم کو اپنی حفاظت کرنی کس لیے ہے؟ شعر پڑھ دیں، شاید سمجھ میں آ جائے۔ ذلت کی زندگی سے ایک مصرع پڑھ دے رہا ہوں، دوسرا مصرع نہیں، اس لیے کربلا کے مصائب سے متعلق ہو جائے گا۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ عزیزان محترم، یہاں موت ذلت کے ساتھ ہو رہی ہے، لہذا اس ذلت کی موت سے بچنے کے لیے آپ اپنے کو زندہ رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خدا کی قسم موت سے نہیں ڈر لگتا، لیکن اتنا ہمیشہ پوری بیماری میں یہی دعا رہی، معبود موت دینا تو عزت کی۔ اور بہت سے شریف لوگ اسی لیے چیک کرانے نہیں گئے کہ گھر میں مر جائیں گے تو عزت سے دفن کر دیے جائیں گے، ہاسپٹل میں مر جائیں گے تو نہ جانے کس گڈھے میں ڈال دیے جائیں گے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یقیناً اگر حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہوتی کہ اب ہندوستان میں آزاداری نہیں ہونے دیں گے تو شیعت کا ایک ایک بچہ کھڑا ہو جاتا اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کے کہ کس حکومت میں جم ہے جب یزید کی حکومت نہیں روک سکی تو یہ تو 5 سال کے لیے ہمارے ووٹوں سے بنی ہوئی ہے۔ حکومت نے روکا نہیں ہے، حکومت نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے، ایسے آپ اپنے کو بچائیں۔ اس لیے کہ پوری دنیا کی حکومتوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ اس بیماری کی دوا ابھی تک ہم نہیں بنا سکے، ایسی بیماری کی ابھی تک دوا ہی نہیں بن سکی۔ اور یہ بھی فون آپ کیجئے نا کہیں، پہلے یہی آتا ہے کہ آپ اپنے کو بچائیں، جب تک دوا نہیں تب تک ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کوئی دوا نہیں ہے، لہذا عزیزان محترم جب تک دوا نہ ہو تب تک ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ تو مر جائیں گے، اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے تو اللہ نے دوا پیدا کیوں کی؟ میں یہ دوا کہہ دیجئے آپ انسان بنا رہا، جی نہیں، انسان نہیں بنا رہا ہے۔ جناب لقمان نے حکمت مانگی تھی، اللہ نے نبوت حکمت پیش کی، جناب لقمان نے حکمت مانگی کہ معبود ہمیں حکمت دے دے، تو جناب لقمان کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ راستہ گزرتے تھے تو یہ گھاس جڑی بوٹی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، یہ آواز دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں، ہم اس مرض کی دوا ہیں۔ اس کا مطلب تمام دوائیں اللہ نے پیدا کی، مرض ہو تو یہ دوا کھا لو، اگر فقط موت و حیات کا معاملہ ہوتا تو دوا پیدا ہی نہ ہوتی۔ یہ بیمار ہو کے مر جائے گا، یہ بچ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور ایک جملہ عزیزان محترم یہاں تک آ چکے ہیں تو اشارہ کرتے چلیں، اپنے کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے، اور کچھ نہیں، اپنی نہیں دوسروں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اب وہ حفاظت کیسے ہوگی؟ ظاہر بات آپ اپنے کو محفوظ رکھیں، وہ خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ ہر ایک اپنا اپنا خیال رکھے، سامنے والا خود محفوظ ہو جائے گا۔ وہ جو موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، پھر وہی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، جائیے تیرنے نہیں جانتے تالاب میں کود جائیے، ٹھیک ہے، اللہ روزی دیتا ہے، واقعہ ملتا ہے، اب چاہے قصہ ہو چاہے کہانی ہو، سنتے رہتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا روزی اللہ دیتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو نہیں کچھ کریں گے، چلا گیا دریا میں، اتنے پانی کے اندر کھڑا ہو گیا، دیکھیں کیسے ملتی ہے۔ ایک آدمی نے، ایک خاتون نے کہیں سن رکھا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، سب سے بڑی نیکی کسی کو کھانا کھلا دینا ہے، تو لہذا کھانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ لہذا وہ کیا کرتی تھی، روز کھانے کے ٹائم ایک تھالی سجا کے لے جا کے دریا میں ڈال دیتی تھی۔ وہ دریا میں یہاں تک کھڑے ہوئے، دیکھیے اللہ روزی دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ وہ دریا میں یہاں تک، ہم آگے آئیے، اب تو صاحب بیاض ہے نا، بزرگ لوگ میں برابر کہتا ہوں کہ آگے آئیں، بزرگ لوگ ادھر ہیں، اور آپ لوگ آگے آئیں جو بزرگ ہیں، میں کہتا ہوں اب بزرگ جگہ لیں، ورنہ اس طرح کے بچے 8-10 تو یہاں بیٹھا کریں گے، اب تو کم ہو گئے بیٹھنا۔ لہذا عزیزان محترم وہ تھالی بہتی ہوئی جا کے ان کے سینے کے پاس لگ گئی۔ سنیں، ٹھیک میں کھانا پہنچ گیا اور بھوکے تو تھے ہی، اور جلدی کھا لیا۔ آواز قدرت آئی، میرے بندے اگر تو ابھی بھی نہ کھاتا تو تیرے دہن سے تیرے پیٹ تک یہ غذا جاتی۔ وہ دینے والا ہے، بتائیے ماں کے پیٹ میں کیسے غذا پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے نا، ہمارے آپ کے بس کی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب کسی کا گلا دبا کے مار ڈالنا اور ہے، اس کا مر جانا اور ہے۔
جا کے کنویں میں تالاب میں کود کر پھندا لگا کے پھانسی لگا کے مر جانا حرام موت ہے. اپنی موت سے مرنا تو خود قدرت کہہ رہا، قدرت کہہ رہی ہے کہ حرام موت کی طرف آپ نہ جائیے. حرام موت مریں گے تو آپ کو سزا ملے گی. ہاں وقت معلوم ایک موت آپ کی لکھی ہوئی ہے اگر آپ اپنے کو حرام موت سے بچا لے گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے پہ. عزیزان محترم، 1 گھنٹہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے ایسی مجلسوں کے لیے. آگے آئیں، آپ لوگ کی جگہ خالی ہے، دور دور بیٹھیے گا. آئیے آپ بھی آئیے، اشارہ دوسرے کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے، یہ بڑے پٹی کا حصہ یہ بنا ہوا ہے. آ جائے بھائی آپ لوگ آگے آئے. لہذا عزیزان محترم، کیسی شان سے ہماری کرتے ہیں، ہم احتیاط کریں بس، اور کچھ نہیں. مرنے کی کوشش نہ کریں، اور بیماری کے بعد کوئی ضرور بھی نہیں کہ ہم مر ہی جائیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے. احتیاط کریں تاکہ بیماری سے بچیں. اور اب گورنمنٹ اس میں ہاتھ اٹھا لیا ہے، تمام حکومتوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں. لیکن اگر آپ بیمار ہوں گے تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اٹھا کے ہم لے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کی حفاظت کے لیے. بھائی گھر میں اگر آپ بیمار ہو گئے تو اسی گھر میں آپ کے بچے بھی تو ہیں. بھائی ایک زمانے میں ایک بیماری چلی تھی جسے چیچک کہتے ہیں. جب کوئی چھو دیتا تھا تب دوسرے کو ہو جاتی تھی. یا چیچک تو لوگ کہتے ہیں اس کے کیڑے اڑتے ہیں دور تک، جب جلاتے تھے ہندو تو وہ بھی اکیلے جا کے. کھجلی ایک دوسرے کو پھیلتی. آنکھ میں درد ہو رہی ہے صاحب، پھر ادھر دیکھنا نہیں تو آنکھ دیکھنے سے وہ الگ بات ہے کہ یہ سب فقط خیالات ہیں. جراثیم سے یہ سب مرض بڑھتا ہے. یہی ایسے بھی ہے. ایک آدمی کی آنکھ اٹھی اور پورے گاؤں کی آنکھ معلوم لال ہو گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ابھی جب وبا چلتی ہے؟ ایک آدمی کو بخار کہیں ہوا وائرل پھیلا صاحب، پورا محلہ کا محلہ اتنے دن رہے گا. ویسی ہی یہ بیماری ہے. آئی اگر گھر میں گھس گئی تو اب ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے بچیں. ورنہ اگر ہم بیمار ہیں اپنے گھر میں لے کے گھس گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں. لہذا یہ حفاظت ہم کو خود کرنی ہے، اور حکومت کی گائیڈ لائن کی کوئی حیثیت ہمارے نگاہ میں نہیں ہے. لیکن جو ہماری مذہبی گائیڈ لائن ہے، جی آئیے، یہ محرم و عزاداری کس لیے آتی ہے؟ ہم سے کچھ لینے کے لیے یا ہمیں کچھ دینے کے لیے؟ جی ہم سے لینے کے لیے. آپ کیا دیتے ہیں عزاداری؟ ہمیں دینے کے لیے آتی ہے. کیا دیا ہے آپ بتائیں؟ اما جتنا آپ لٹا دیتے ہیں اس سے زیادہ اللہ برکت دیتا ہے. قمر سلطان نے پڑھا تھا نا، ایک شادی میں محدود آدمی پوچھے جاتے ہیں، اس کے بعد اسی حساب سے ناپ کے تول کے کھانا پکتا ہے اور اس کے بعد ہی گھٹ جاتا ہے. اور جلوس عماری میں پوچھا جاتا ہے اس گاؤں سے کتنے لوگ آئیں گے. اما ہم دکھن پٹی کی بات نہیں کہتے. چلیے شیولی چلیے، کبھی معلوم ہوا آپ کو کہ کھانا گھٹ گیا؟ میں پکڑ پکڑ کے ایک آدمی کو، بھائی کھانا کھایا، بھائی کھانا کھایا ہے، کبھی گھٹا؟ یہاں دولت نہیں ہے، یہ برکت ہے جو اللہ دیتا ہے. لہذا حسین کے نام پر انسان خرچ کرتا ہے، اللہ برکت دیتا چلا جاتا ہے. لہذا حسین کے نام پر کھلاؤ، ملے گا. یہ دیں گے، ایسے واپس نہیں کریں گے. آپ حسین کے نام پر تھوڑا سا دیں گے تو حسین اس سے کہیں زیادہ بڑھا کے دیں گے. لہذا عزیزان محترم، بات سے بات نکل دی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہمارے پاس ایک شریعت کی گائیڈ لائن ہے. حکومت کو چھوڑیے، اس سے ہم سے کوئی مطلب
نہیں ہے. ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارے آیات اعظام نے وہی سب کچھ کہا ہے جو محرم میں کہا گیا تھا. اور واقعاً آپ لوگوں نے محرم میں عمل کیا. بتائیے کیا پایا کیا کھویا؟ ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی میں رنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں. حکومت کی گائیڈ لائن کیا تھی؟ امام باڑے نہیں کھلیں گے. کچھ لوگوں نے کہا چلو مسجد میں تعزیہ رکھتے ہیں. حکومت کی گائیڈ لائن کیا تھی؟ دھارمک استھل نہیں کھلیں گے. جو مسجد دھارمک استھل ہے یا نہیں ہے؟ چلیے اپنے اپنے گھروں پر آپ لوگ مجلس کریے. ہمارے آیات اعظام نے کیا کہا؟ پھر سوال کرتے ہیں محرم کچھ دینے کے لیے آتا ہے یا لینے کے لیے آتا ہے؟ ہمیں دینے کے لیے آتا ہے. دولت دیتا ہے، اتنا کوئی خرچ بھی نہیں کر پاتا جتنا ہم 10 دن میں لٹا دیتے ہیں. اور کیا دیتا ہے؟ اور کیا دیتا؟ یہ عزائے حسین اور کیا دیتی ہے؟ عزت دیتی ہے. اس سے اخلاق سدھرتے ہیں. بتائیے بچہ ہے نا، بچے کے اتنے اطمینان سے بیٹھ کے سننے کا ٹائم ہے؟ اما کوئی بھی بچہ ہو اطمینان، وہ چھوٹی سی بچی ہے نا گود میں بیٹھی ہے، باہر بیٹھا دے نا تب بھی ایسے ہی بیٹھ کے سنیں گے. یہ اخلاق کس نے دیا؟ اس فرش عزا نے دیا. اور عزیزان محترم کہنے جا رہا ہوں، رنوں والے کان کھول کے سنیں. یہ عزاداری کیا دیتی ہے؟ شہرت دیتی ہے. ایک جلوس عماری سے پوری دنیا میں رنوں مشہور ہو گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو سب کچھ ملتا ہے عزاداری سے. ہم کو کچھ، عزاداری کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم قائم کیے ہوئے ہیں. نہیں، اللہ قائم کیے ہوئے ہیں. محافظ پردہ غیب میں ہے. شہزادی آ جاتی ہے، عزاداری ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا عزیزان محترم پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس سال عزاداری میں ہم نے کھویا کیا، ہم نے پایا کیا. یہ چیز ہے نا، ہم نے کھویا کیا، ہم نے پایا کیا. آئیے بتائیے کیا کھویا کیا پایا. اس مجلس کا کچھ ثواب ہے؟ بہت زیادہ ثواب ہے. تو چلیے اور اوپر سے چلتے ہیں. فروع دین یعنی دین کی شاخیں، جو چیزیں واجب ہیں اعمال میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، تولا ہے نا. یہ 10 ہی گنایا ہے علماء نے. پہلے کتنے تھے؟ جو لوگ پہلے کے پڑھے ہوئے نظر عباس بھائی بتائیں گے. 6. جہاد پر آ کے اسٹاپ ہو گیا تھا. اب اس کے بعد یہ 4. 10 ہی نہیں ہیں، بہت سے اور واجبات ہیں جو مجلسوں میں بیان کیا جاتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ابھی ہو سکتا ہے آگے مجلس میں بات خود بخود آئے گی. لہذا عزیزان محترم فروع دین 10، یعنی جو واجبات ہیں دین میں وہ 10 ہیں. اس میں تولا ایک ہے نا. کیا ہے؟ محبت اہل بیت. تولا یعنی اللہ، رسول اور اہل بیت سے محبت کرنا. یہی ہے نا. یہ بچے بھی جانتے ہیں عزیزان محترم. بہت ہی ایک لفظ پھر کہوں گا. تولا یعنی اللہ، صرف اہل بیت سے محبت نہیں. ہم ماتم کر لیں گے بس، اللہ بھی اسی میں شامل ہے. اللہ، رسول
اور اہل بیت سے محبت کرنا، یہی ہے نا تولا. لہذا محبت کرنا واجب ہے، اظہار کرنا. بھائی ایک فقیر کو بادشاہ سے محبت ہو گئی، اس کی ہمت ہے جا کے کہہ دے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ماں اہل بیت کی بات ہم نہیں کرتے. ایک دکاندار کی دکان پر حاکم جا کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اہل بیت کے یہاں ہوتا ہے. وہاں کہہ دیتے ہیں کہ علی مولا ذرا آپ بیٹھیے دکان پہ، ابھی ہم آتے ہیں. ورنہ ایک دکاندار کسی حاکم سے کہہ سکتا ہے؟ نہیں، ان کی بات ہم نہیں کہتے، دنیا کی بات کرتے ہیں کہ ایک فقیر، ایک غریب، ایک دکاندار کسی بادشاہ سے کہہ سکتا ہے ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہمت نہیں پڑے گی کہنے کی جا کے کہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ہاں، یہ ہے اظہار محبت. جا کے کہنا یہ ہے اظہار محبت. محبت ہے، اظہار نہیں کر سکتا اس لیے کہ فقیر ہے. کیسے اظہار کرے؟ ابھی کہے گا کہاں وہ اور کہاں تم. پوری دنیا کا یہ دیکھو ان کو محبت ہو گئی ہے. ہاں، یہی ہے نا. لہذا اس کا مطلب کہ محبت اور چیز ہے، اظہار محبت. لہذا محبت ہے واجب. اظہار اگر واجب ہوتا تو چاہے ظالم کا ظلم ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آپ کو اظہار کرنا پڑتا. نعمت علی خان زندگی بھر چار یارم چار یارم چار یار نہ کہتے. ہاں، معمولی آدمی نہیں تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. لہذا اس کا مطلب ہے کہ اظہار محبت واجب نہیں ہے. محبت واجب ہے، اظہار محبت واجب نہیں ہے. یہ مجلسیں کیا ہیں؟ محبت ہے یا اظہار محبت ہے؟ ماتم کیا ہے؟ محبت ہے یا اظہار محبت ہے؟ ہے نا اظہار محبت. تو واجب ہے یا مستحب؟ یہ تو بڑی پریشانی ہوگی، ہم تو واجب سے بڑھ کے مانتے ہیں. عزیزان محترم، ثواب کے اعتبار سے ضرور بڑھ کے ہے. واجب کا 1 ہے، مستحب کا 10 گنا. اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن کب؟ جب 1 ہوگا تب تو 10 100 1000 بنے گا. جب 1 ہی نہ ہو، لہذا پہلے واجب ادا کر کے 1 قائم کیجئے. 0 بڑھتا جائے گا، 10 گنا 100 گنا 1000 گنا ہوتا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات میں کہوں گا، نتیجہ نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے. مستحب، مجتہد کے حکم اور فتوے پر عمل کرنا، اس کی مخالفت کرنا حرام. ایک طرف حرام انجام دیں، ایک طرف مستحب انجام دیں. اب جا کے ثواب کا پلڑا آپ تول لیجئے گا، ہمیں کہنے کی ضرورت. لہذا اس پر عمل کرتے جائیے، آپ کے مستحب کا ثواب. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا عزیزان محترم، یہ ہم سب کرتے کیوں ہیں؟ منزل پر چلتے ہیں. یہ ہم سب کرتے اس لیے کہ ٹائم دینے سے پہلے ہمارے کان میں کچھ پیغام کہا گیا، اس کی بھی رعایت ہم کو تھوڑا سا کرنی ہے. تو ہم نے بند کر دیا تو ہم کو گھڑی بھی نہیں معلوم. لہذا عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے محمد. تو ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو واجب ہے وہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ مستحب. بھائی نافلہ پڑھتے ہیں، عید بقرعید پڑھتے ہیں، قربانی سب کیا ہے؟ واجب ہے. نوافل پڑھنا مستحب،
پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس سے نہیں مطلب ہے. نوافل پڑھنا مستحب، عید بقرعید پڑھنا اس کو ضرور پڑھیں گے، چاہے ہاں اس میں دیکھ، آپ خود بھیڑ دیکھ لیجئے. لہذا عزیزان محترم، ہمارا زور مستحب پر بہت ہے اور واجب پر نہیں. پہلے واجب کرتے جائیے، مستحب کا ثواب بڑھتا جائے گا، اور اگر واجب نہیں کریں گے تو مستحب کا ثواب ملنے والا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. لہذا آپ نتیجہ نکال لیجئے، کیا پایا اس 2 مہینے میں اور کیا کھویا. ہم نے مجتہد کے فتوے یا مجتہد کے حکم کی مخالفت کر کے کھویا کیا، عزاداری کر کے پایا کیا. سب سامنے ہے عزیزان محترم. عزاداری کا ثواب اپنی جگہ، اس کی حرمت اپنی جگہ. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عزاداری کو اس طرح انجام دیں کہ کہیں سے حرام کے مرتکب نہ ہو. رات بھر شب داری کر لیں گے، اذان کے وقت جا کے سو جائیں گے. کوئی ثواب اس طرح ملنے والا نہیں ہے عزیزان محترم. جہاں رات بھر شب داری کی ہے، وہیں شب داری روک کے، وہیں پر اذان دے کے، وہیں کے مولوی امان نہیں ایسا بھی کیا. انجمنوں نے 2-3 سال ایک جگہ ہمیں لے گئے نماز پڑھانے کے لیے الہ آباد میں. اذان کا ٹائم ہو گیا، روکو روکو، نوحہ روک دیا گیا. اذان شروع ہو گئی اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہوئی تو 10-15 آدمی. ایسا لگا کہ جیسے نماز واجب ہی نہیں ہے. 2-3 سال کے بعد ہم نے کہا بھیا کیوں گناہ میں ملوث کرتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹوکیں، اور کسی کو ہم ٹوک پاتے نہیں. لہذا معاف کرو، وہیں سے کسی کو لے لیا کرو پڑوس سے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہوں. لہذا عزیزان محترم، یہ سب ہم کرتے کیوں ہیں؟ یہ جو بھی کرتے ہیں، جتنے بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، واجبات کو چھوڑ دیجیے، مستحبات، عید بقرعید، مجلس ماتم، یہ جتنے ہیں اعمال خیر یا خیرات بانٹنا، صدقات دینا، مدد کرنا لوگوں میں، بڑا ثواب ہے ان سب چیزوں میں. ماشاءاللہ لاک ڈاؤن میں خوب غلہ بٹا ہے رنوں سے، حسن اکبر کے صاحب کے دروازے سے، اور لوگوں نے اس میں پیسے دیے ہیں کافی تعداد میں. یہ سب کیا ہے جن لوگوں نے اس میں پیسے دیے ہیں؟ سب بیکار چلا گیا، پیسہ چلا گیا نہیں. سب کا بدلہ اللہ دے گا. ماں اللہ دینے والا ہے، ہمارے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے. لہذا عزیزان محترم، یہ سب ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ ثواب کے لیے. بس ثواب تو ایسی چیز ہے، وہ واقعہ نہیں بیان کروں گا، تھوڑا اشارہ کر دوں گا کہ ایک کا ثواب کتنا؟ 10 گنا. ایک بدی کرو گے تو سزا 1، اور ایک نیکی کرو گے تو 10. سمجھ میں آ گیا؟ چوری کر کے 2 چوری کرتا تھا، 1 خیرات کر دیتا تھا، اور ایک خود کھا جاتا تھا. دیکھ لیا مولا آپ کے قول کی ایسے ایسے. وہ اس کا حساب لگایا نا، اسے پوچھا گیا مولا نے تو کہا ہے ایک نیکی کرو گے 10 گنا ملے گا، ایک بدی کرو گے 1 ملے گا. تو 10 ہم کو مل گیا، 1 چلا گیا. 2 چوری کی، 2 چلا گیا، تب بھی 8 بچا. حساب صحیح ہے نا؟ میتھ پڑھے ہوئے تھا وہ. نہیں عزیزان محترم، یہ سب کچھ کب ہے؟ جب ایک واجب والا ہو. اس لیے کہ ایک گناہ، بھائی پوری محنت کرتے ہیں نا، گیہوں کی فصل آ رہی ہے، ابھی کھیت بنایا جا رہا ہے، جوتا جا رہا ہے، ابھی بویا جائے گا، ابھی پیدا ہوگا، پانی دو، کھاد دو، یہ سب. اور بعد کھلیان جمع ہوا، ایک چنگاری پڑ گئی کہیں سے.
کئی کسانوں کے غلے کھیت میں کھڑے ہو کے کبھی کبھی جل جاتے ہیں، ایک ہی چنگاری تو، اتنی محنت، وہی حال ہے کہ ثواب جمع کرتے رہے، ثواب جمع کرتے رہے، ثواب جمع کرتے رہے، گناہ کی ایک چنگاری نے خرمن ثواب کو جلا کے راکھ کر دیا، بچا کیا؟ زیرو، کچھ نہیں بچا۔ لہذا عزیزان محترم، ہم اپنے کو پہلے بچائیں۔ کیا، کس لیے یہاں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ کیا چاہیے؟ ثواب چاہیے، ثواب واب نہیں چاہیے، وہاں چاہیے آخرت میں۔ کیا چاہیے؟ نجات، ثواب نہیں۔ ثواب تو ملا، ایک چنگاری اس کے کھلیان میں لگی، پورا گیا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ نجات۔ اور نجات کسے ملے گی؟ عزیزان محترم، منزل کی آخری طرف رخ موڑ رہے ہیں، چلتے ہیں اب۔ کسے ملے گی؟ پورے محرم میں اسی آیت پر میں نے مجلس پڑھی ہے کہ فقط مومن کو یہ جنت، یہ چشمے، وقت نہیں ہے کہ ان سب کو میں گناؤں۔ جنت، چشمے مومنین کے لیے، قرآن ہدایت مومن کے لیے، سب کچھ مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے۔ ان الجنت والعیون للمتقین، متقین کے لیے جنت، متقین کے لیے چشمے، متقین کے لیے ہدایت، ہدی للمتقین، متقین کے لیے۔ اللہ کس کا دوست؟ یحب اللہ للمتقین، اللہ متقین کا دوست، ہر چیز متقین کے لیے۔ اللہ سب کچھ کسے دے گا؟ متقین کے لیے۔ متقی کون ہے؟ مومنین تو معلوم ہے یہ سب بیٹھے ہیں، یہی ہے نا، صاحبان ایمان اور صاحبان اسلام۔ یہ متقین کون ہے؟ کوئی گروہ ہے یہ متقین کا گروہ ہے؟ یہ متقین کون ہے؟ چلیے تلاش کریے، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے۔ عزیزان محترم، وقت نہیں ہے کہ ایک آیت پڑھتا چلوں ورنہ بڑی طولانی مجلس ہو جائے گی۔ یہ عبادتیں، یہ روزے فقط کس لیے ہیں؟ لعلکم تتقون، شاید متقی ہو جاؤ۔ نمازیں پڑھیے، عبادت کریے، شاید متقی ہو جاؤ۔ روزہ رکھیے، شاید کتب علیکم الصیام ہے، آیت ہے نا پوری، شاید متقی ہو جائیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں شاید متقی ہو جائیں۔ ہم متقی کیسے ہوں گے؟ یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم متقین میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر خالی متقین میں شامل ہونا ہے تو چلیے لے کے چلتے ہیں۔ انبیاء نے، سب نبیوں نے دعائیں کی ہیں، سب نبیوں نے، میں نے کہا تھا وقت رہا تو لاؤں گا، سب نبی نے دعا کی ہے۔ جناب آدم کی دعا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا لا تغفر لنا وارحمنا لنکونن من الظالمین۔ معبود، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، معبود میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرتا، اگر تو رحم نہ کرتا تو میں خاسرین میں ہو جاتا۔ لعلکم لنکونن من الخاسرین، میں خاسرین میں ہو جاتا۔ عزیزان، جناب آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ ظلمنا انفسنا لا تغفر لنا، اگر تو درگزر نہ کرتا، معاف نہ کرتا، خاسرین میں ہو جاتا۔ عزیزان محترم، سوال ہے کہ جو جناب آدم نے کیا، گناہ کیا تھا، ہاں کہہ تو رہے ہیں ہم نے ظلم کیا، کسی پر ظلم کیا، ہم کسی اور کے اوپر ظلم کرنا گناہ ہے۔ ہم اپنے ہاتھ میں یوں مار رہے ہیں، یہ اپنے اوپر ہم کر رہے ہیں، چوٹ کسے لگ رہی ہے؟ لیکن نہیں، خدا کی نگاہ میں یہ بھی غلط ہے کہ آپ اپنا سر دیوار سے نہیں ٹکرا سکتے۔ ہمارا ہی تو ہے، مت دیا تو اللہ نے ہے،
ہاں، لہذا یہ بھی نہیں آپ کر سکتے، لیکن کوئی دوسرا ہمیں ظالم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا، اپنے سر کو توڑا ہے نا، اپنے سر کو توڑ رہے ہیں، کسی سے کیا مطلب ہے؟ اس کی سزا دینے والا اللہ ہے۔ اگر الیاذ باللہ خاکم بدہن ولو جناب آدم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، کوئی گناہ کیا تھا تو اللہ کا گناہ کیا تھا، اور کون سا گناہ اللہ کا کیا تھا؟ بس کھایا تھا نا، اللہ نے کھانے کو منع کیا تھا، بتائیں؟ یہی لوگ کہتے ہیں نا گندم کا پیڑ تھا ادھر جانے کو منع کیا تھا، مگر گندم کا ایک پیڑ نہیں ہوتا، گندم کا کھیت ہوتا ہے، ایک پیڑ ہے، پیڑ کے پاس نہ جانا۔ چلیے عزیزان محترم، ہم مان لیتے ہیں گندم ہی تھا، اپنے مقصد سے قریب ہونے کے لیے جناب آدم نے اس کا پھل کھا لیا تھا، پھل کھانے کو اللہ نے منع نہیں کیا تھا، تو پھر سزا کیوں دی؟ تو عزیزو سزا کہاں دی؟ کوئی بتا دے جناب آدم کو سزا دی؟ اگر سزا ملی ہوتی تو شیطان کو سزا ملی ہے، اب بوئے جنت نہیں پا سکے گا، آدم پلٹ کے پھر جنت میں جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اور اگر آدم نہ گئے تو آپ لوگ اپنی خیر منائیے گا۔ ایک نبی اور معصوم اگر وہ جنت میں نہ گیا، لہذا اگر سزا ہوتی تو شیطان کی طرح آتی، سزا نہیں تھی، پھر کیا تھا؟ ہم ایک مثال دے دیں، یہاں آپ کے گھر میں روٹی پکائی جاتی ہے، ایران میں نہیں پکائی جاتی، وہ خمیری رہتی ہے۔ ہم لوگ مدرسے میں بچوں سے جب کوئی لڑکا شوق ہوتا ہے مول صاحب جا رہے ہیں ہوٹل سے روٹی لانے کے لیے، کہ سالن آج پکا ہے روٹی سے، آبی روٹی، وہ کہتے ہیں جاؤ ایران وہیں کھاؤ، جاؤ ایران میں یہی ملے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ جناب آدم نے کیا کھایا؟ اللہ نے کہا جاؤ دنیا میں بہت ہوگا وہیں کھا کے تب آنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اما گندم کھایا آدم نے، انسان کی خوراک کا 80 سے 90% حصہ اللہ نے گندم کو قرار دے دیا۔ پوری دنیا میں آج گیہوں کھایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر گیہوں نہ پیدا ہو تو بھوک مری، صرف دھان سے پیٹ نہیں بھرتا لوگوں کا۔ لہذا عزیزان محترم، جناب آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آرام سے پڑھے بھی نہیں، بھیج دیے گئے یہاں۔ اور کیوں بھیجے گئے یہاں؟ کیوں بھیجے گئے؟ اس لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے یہیں کے لیے پیدا کیا تھا۔ سرکٹ ہاؤس میں اگر کوئی رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی نا کہ وہاں بھیجا گیا ہے، وہ جائے کہ چار سنبھالے گا، مہمان ہے 2-3 دن مہمانی ہو جائے گی۔ لہذا جناب آدم دنیا کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اللہ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ آئیے آگے دعا کی بات ہوتی ہے۔ جناب آدم نے یہ دعا کی کہ اگر تو رحم نہ کرتا تو معاف نہ کرتا تو ہم بہت گھاٹے میں رہتے۔ واقعاً اگر اللہ معاف نہ کرتا، آج شیطان بھی معافی مانگ لینا۔ جناب آدم نے معافی مانگی ہے جبکہ گناہ نہیں تھا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ ہاں بتا دوں، جیسے گندم کھایا تھا لباس اتر گیا تھا، وہ لباس جنت پہنے ہوئے تھے ایک دم سے ختم۔ لیکن یہ توبہ کی تو اللہ نے اس طرح سے انتظام کیا، اور لباس آج آپ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس توبہ کا اثر یہی ہے کہ آپ پہچانے جا رہے ہیں، ورنہ پتہ نہ چلتا کون کس کی نسل ہے، کون کس کی خاندان ہے نا؟ حیوان سے بدتر ہوتے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں عقل نہیں دی ہے، ہمیں عقل دے کر بھیجا ہے۔ گڑ گڑا کے عرفات میں دعا مانگی ہے جناب آدم نے، مزدلفہ میں، عرفات میں ہے وہ پہاڑ، عرفات میں ہے، عرفات میں دعا مانگی ہے گڑ گڑا کے، جب مزدلفہ میں آ کے جناب حوا سے ملاقات ہوئی ہے۔ ورنہ پیام اعظمی کے
اس مصرے کا مفہوم بتا دوں، نہ کوئی دنیا میں باپ ہوتا، نہ کوئی شوہر ہوتا، نہ کوئی زوجہ ہوتی. یہ آدم کی دعا کا نتیجہ، آدم کے استغفار کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری عزت برقرار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آئیے جناب نوح کی دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات. کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ کیا ولوالدی کیا ہے؟ والدین کے لیے ہے. والدی تثنیہ کا صیغہ ہے. والدین کے لیے دعا ہے سب سے پہلے. اس کے بعد جناب ابراہیم کی بھی ایک دعا پڑھ دوں. اللہ سے دعا کی ہے، جلدی جلدی ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر. جناب نوح کی بھی دعا، جناب ابراہیم کی بھی دعا. لیکن جناب نوح کی دعا بعد میں کیا ہے؟ ولمن دخل بیتی، جو ہمارے گھر میں داخل ہو جائے. اس کے بعد مومنین مومنات کہہ دیا. لیکن جناب ابراہیم کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. معاف کر دے معبود مجھے، میرے باپ کو، میری ماں کو، مومنین کو. کب؟ قیامت تک. کس کے لیے دعا مانگی؟ ہمیں کم سے کم والدین کے لیے تو اب حق بنتا ہے نا کہ ہم والدین کے لیے بھی کچھ کرتے رہیں، اس لیے کہ ان سے ہمیں نام ملا ہے، ان سے ہمیں عزت ملی ہے، ان سے ہم کہے جاتے ہیں اچھی نسل کا ہے یا خراب نسل کا ہے. اس بات میں نہیں جانا ہے. لہذا عزیزان محترم، جناب ابراہیم کی دعا، جناب موسیٰ کی دعا رب اشرح لی صدری، جن کو جو ضرورت تھی وہ مانگ لیا. جناب موسیٰ کو کیا پریشانی تھی؟ زبان تھوڑی سی توتلی ہو گئی تھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی، معبود میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو. اب آئیے دیکھیں سرور کائنات کی کیا دعا ہے. ایک ایک جملہ سب کی دعا کا پڑھ رہا ہوں. دعائیں تو بہت. جناب ابراہیم کی تو پوری دعا ہی ہے، برائے پناہ. ضروریت کے لیے مانگا، اپنے لیے مانگا، والدین کے لیے مانگا، مومنین کے لیے مانگا، سب کے لیے مانگا. تو کئی طرح سے مانگا، سماج کے لیے مانگا. اب سورہ جمعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور سب کا جواب ملا ہے. لہذا عزیزان محترم، آئیے چلیے سرور کائنات کی کیا دعا ہے. ربنا لا تحملنا لا طاقت لنا، معبود مجھ پر اتنا بار نہ ڈال جو میری طاقت سے زیادہ ہو. اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور کتنی نماز پڑھتے تھے؟ کہ خدا کو کہنا پڑا کہ میرے حبیب تھوڑا سا آرام کر لیا کر. رات بھر نماز، دن بھر عبادت، رات بھر عبادت، دن بھر عبادت، پیروں میں ورم آ جاتے تھے، تھوڑا سا آرام کر لیا. یعنی جہاں اللہ کو کہنا پڑے کہ تھوڑا سا آرام کر لیا کرو، وہ کہہ رہا ہے معبود میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالنا. وہ کون سا بار تھا؟ یہ سوال ہے عزیزان محترم. لہذا ایک جملہ کہوں گا، حضور کا جملہ ہے کہ جتنی مصیبت مجھے دی گئی کسی نبی اور ولی اور وصی کو نہیں دی گئی. اگر انبیاء کی آپ تاریخ پڑھیں نا، انبیاء کی فقط آپ تاریخ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبیوں پر کتنے ظلم ہوئے ہیں. جناب نوح نام کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ نوحہ کرنے والا. جناب نوح کو لوگ پتھر سے اتنا مارتے تھے کہ اس پتھر میں دب جاتے تھے.
اور جب جبرائیل شام کو آگے نکالتے تھے اپنے پروں سے تھوڑا مس کرتے تھے، خون ختم ہو جاتا تھا، گریا کرتے تھے، روتے تھے، اسی لیے نوح کہا جاتا ہے۔ اور کتنے دن تک؟ 950 سال تو تبلیغ ملتی ہے، 950 سال، 90 سال نہیں، 950 سال۔ اور رسول کی زندگی کتنی؟ لیکن 40 سال تک کچھ کہا گیا آپ کو نا؟ 40 سال تو لوگ صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، سب کچھ کہتے رہے۔ 23 سال کی زندگی میں کیا ظلم اٹھایا گیا آپ پر؟ ظاہر بات ہے، پتھر پھینکے گئے، کوڑا ڈالا گیا، سب تمام انبیاء کے ساتھ ہوا۔ لیکن ایک جملہ شہزادی نے آپ کے بعد جو کہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ظلم پڑا۔ سبت علیہ مصائب لوٹ، ضرور گئی بات، سبت علیہ میں سے کیا ظلم کیا گیا تھا شہزادی پر؟ عزیزو، رونے سے روکا گیا تھا، دن میں جا کے جنت البقیع میں رو لیتی تھی، رات میں گھر پہ رویا کرتی تھی، اور کسی نے تماچے تو نہیں مارے تھے نا؟ مولا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا تو تھوڑی دیر کے، سال بھر تک زنجیر تو نہیں پڑی ہوئی تھی۔ پھر کون سے مصائب تھے کہ اگر دن پر پڑھتے تو شب تار کی طرح پڑھ تاریخ ہو جاتی۔ عزیزو، ایک آدمی بے ایمان نہ ہو، اسے بے ایمان کہہ دیجئے، دیکھیے کتنی آپ کے ایمان کی خبر لیتا ہے۔ جسے اللہ نے صدیقہ کہا ہو، اسے بھلے دربار میں جھٹلایا جائے۔ لہذا محمد کے اوپر جو کچھ پڑا، یہ نہ سوچئے صرف محمد کے اوپر۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے۔ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری، ایک باطنی۔ ظاہری کیا ہے؟ آدمی تلوار سے مار دیا جائے، شہید ہو گیا۔ باطنی کیا ہے؟ زہر دے دیا گیا۔ لہذا اگر حضور، بھئی ہمارے ہاں حضور شہید ہوئے ہیں، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ میں شاہ محدث دہلوی کی بات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لکھتے ہیں کہ اگر حضور شہید ہو جاتے تو کوئی ایک ہی شہادت ملتی، بھئی یا ظاہری یا باطنی۔ یہ شاہ محدث دہلوی، آخر یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا دونوں شہادت نہیں ہو سکتی؟ اگر دونوں شہادت دیکھنا ہے تو مسجد کوفہ میں آ کے دیکھ لو، تلوار سے مارا گیا، تلوار زہر پہ بوجھی ہوئی تھی۔ عزیزو، مقصد کی طرف جو کہنا ہے، لہذا اللہ نے رسول کی بیٹی کے ذریعے محمد کو 2 بیٹے دیے۔ ایک زہر سے شہید ہوا اور ایک کو قتل کیا گیا، یعنی ایک کی باطنی شہادت ہوئی، ایک کی ظاہری شہادت ہوئی۔ اس طرح رسول کو دونوں شہادتیں نصیب ہوئی۔ اس کا مطلب حسن کی شہادت، رسول کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول کی شہادت۔ عزیزان محترم، یہ شہید ہوئے، اور ہمارا ٹائم تقریباً کہا گیا تھا، اب اس سے زیادہ جا رہا ہے، لہذا مصائب اتنی دیر تک لے چلوں گا کہ ادھر سے تھوڑا سا ہم کو سگنل مل جائے۔ لہذا حسن اور حسین کی شہادت، یہ رسول کی شہادت۔ لہذا جو ان پر مصیبتیں پڑیں، وہ مصیبت رسول پر مصیبت ہے۔ بھئی ہمارے بیٹے پر مصیبت پڑے تو ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے؟
ہمارے خاندان پر مصیبت پڑے تو ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ لہذا عزیزان محترم، جو مصیبتیں ان لوگوں پر پڑیں وہ سب مصیبت رسول پر مصیبت ہے۔ معبود جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ نہ ڈالنا۔ آپ آئیں دیکھیں کہ کتنی مصیبت برداشت کرنے کی ہے۔ جناب ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی، خواب دیکھا تھا نا، میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے، گئے میدان میں نا، بیٹے نے بھی کہا آپ کر ڈالیے، ہم کو صابرین میں آپ پائیں گے، لے جا کے قربانی دی، اور قربانی دینے کے بعد جب آنکھ کھولی تو جناب اسماعیل سامنے کھڑے تھے، پریشان ہو گئے۔ آواز قدرت آئی کہ ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب جناب ابراہیم کے دل میں ایک خیال ہے اور اس پر وہ پریشان ہیں کہ کیا بیٹے کی قربانی یا بیٹے کی موت پر صبر کرنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا؟ بھئی ہے نا، بیٹا قربان ہو گیا تو صبر کرتے نا، ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں قربان۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، نہیں ابراہیم، ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا، اور جب جناب ابراہیم نے پوچھا ہے معبود یہ ذبح عظیم کیا ہے، تو آواز آئی میرے حبیب کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا۔ اے ابراہیم، جو اس پر گریہ کرے گا اس کو بیٹے کی موت پر صبر کرنے کا ثواب دوں گا۔ جناب ابراہیم روئے۔ لہذا عزیزان محترم، جناب ابراہیم بیٹے کی قربانی دیتے ہیں، لیکن رسول کے کتنے بیٹے کی قربانی ہوئی؟ 1 2 نہیں عزیزان محترم، 11 میں 1 بچا ہے۔ 10 کو شہید کیا ہے۔ 10 بیٹے کس کے بیٹے تھے؟ ہے نا، یہ ابنائی فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے ہوں گے جو 11 امام ہوں گے، سب کو شہید کیا ہے نا، سب رسول کے بیٹے۔ یہ کس پر پوری مصیبتیں پڑی ہیں؟ فاطمہ پر پڑی ہیں، فاطمہ پر پڑی ہیں یعنی رسول پر پڑی ہیں، لیکن عزادارو جب اللہ سامنے تو رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، معبود تیری رضا پر تیار ہو۔ شب ہجرت علی بستر پر سو گئے تلواروں کے سائے میں، کیوں؟ اللہ کی رضا۔ لہذا جو بھی قربانیاں انہوں نے دی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور عزیزو سوال کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں، آپ بتائیں اتنی بڑی بڑی قربانی دی، کہیں قدم پیچھے ہٹے؟ کون سا وقت حسین پر سب سے سخت تھا؟ اس منزل پر لے چلنا چاہتا ہوں، اور اس سخت وقت میں حسین کی زبان پر یہی ہے، معبود جو تو نے لکھ دیا اس پر ناصر۔ کتنا سخت، بھتیجے کا لاشا پامال ہو گیا، اس سے سخت وقت ہو آ سکتا ہے؟ سامنے دیکھتے دیکھتے بھتیجا زندگی میں پامال ہو گیا۔ حسین کس طرح بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے کو اٹھا کے لائے، یہ حسین ہی کا دل جانتا ہے، لیکن زبانوں پر جملہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور پیروں میں لغزش نہیں، کہیں حسین کا قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ بھانجے کے جنازے اٹھا کے لے کے آئے، قدم پیچھے نہیں ہٹا
کتنا سخت وقت ہے عزیزو جب بھائی کا عالم اٹھا کے لائے. اے بھیا آپ کے غم سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. سخت وقت ہے یا نہیں؟ اور کتنا سخت وقت ہے جب جوان بیٹے کو رخصت کیا. ایسا جملہ دیکھیں، جب علی اکبر چلے ہیں تو احساس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا تھا، وہ گر گیا، پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ. رک گئے. اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. اچھا بیٹا جب تک سامنے ہو مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے. اور کیسا بیٹا علی اکبر؟ رسول سے مشابہ. جب کبھی رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. عزادارو لیکن کیسے رخصت کیا؟ کتنی مصیبت کا وقت تھا حسین کے لیے. پاؤں میں لغزش نہیں ہے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزیزو کہیں حسین کا قدم پیچھے نہیں ہٹا. کتنا سخت وقت تھا علی اکبر کے کلیجے سے نیزے کا پھل نکالنا. کتنا سخت وقت تھا علی اکبر کے جنازے کو اٹھا کے لانا. کتنا سخت. لیکن کہیں حسین نے پیچھے قدم ہٹایا؟ کہیں حسین کے پاؤں میں کسی نے لغزش دیکھی؟ ہر منزل پر رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. لیکن عزادارو وہ وقت کتنا حسین کے لیے سخت رہا ہوگا کہ جب کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں. اے عزادارو علی اصغر کے گلے سے تیر نکالنا آسان تھا، لیکن ماں کے پاس لے کے جانا. لیکن وہاں بھی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. جزاکم ربکم. عزیزو حسین شہید ہو گئے، لیکن ابھی دین کو خطرہ ہے. زینب اٹھ کھڑی ہوئی حسین بن کے. اب دنیا بتائے کہ کہیں زینب کے پیروں میں کسی نے لغزش دیکھی؟ ایک خاتون جو حسین کے جاتے وقت آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھی. حسین نے 2 جملے کہہ دیے لیکن اتنی مطمئن ہو گئی کہ اب حسین کی شہادت کے وقت جو کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی اے پسر سعد یہ کیا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے، تو کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے. اب وہی زینب ہے حسین بن کے کھڑی ہو گئی. کسی نے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. اور یہاں تک کہ جب تک رہائی نہیں مل گئی. اے عزادارو جب رہائی مل گئی تو اب زینب نے کہا اے میرے لال ابھی روئی نہیں ہو. ابھی بھیا کو روئی نہیں ہوں. عزیزو زینب روئی. شام میں ماتم ہوا. 1 ہفتے تک حسین کی مجلس ہوتی رہی اور شام کی عورتیں آتی رہیں اور ماتم ہوتا. اور اس کے بعد شام سے یہ قافلہ چلا. جب قافلہ چلا تو بس اتنے ہی کہا اے شام والو، سید سجاد، اے شام والو تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، اور جسے معلوم ہو جاتا تھا ہے واقعات اسے قتل بھی کر دیا جاتا تھا. لہذا عزیزان محترم کسی کو معلوم نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ماتم ہوا ہے، مجلس ہوئی ہے نا، تو وہی لوگ جو نئے اور زرق برق لباس پہن کے تماشا دیکھنے آئے تھے ایک دن
سوگواری کا لباس پہن کے آئے. اے بیوی مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معلوم نہیں تھا آپ لوگ کون ہو. اور جب یہ قافلہ چلنے لگا اسے کہتی ہے اے بیویو، اے شام والو، تمہارے درمیان ہم سال بھر رہے، تم سے کوئی شکوہ نہیں، اب جا رہے ہیں، اب جا رہے ہیں. خیال رکھنا یہاں ہم ایک اپنی امانت چھوڑے جا رہے ہیں. جب کبھی ادھر گزر ہو تو قبر سکینہ پر ایک چراغ جلا دینا. بس ختم ہو دعا. ایک ہفتہ ماتم ہوا. کہاں؟ شام میں. کربلا تک لے کے آؤں گا. یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا آ گیا. اب کربلا میں کتنی دن ماتم ہونا چاہیے؟ سوال ہے عزادارو. جب شام میں ایک ہفتہ ماتم ہوا تو جہاں 72 ٹکڑے دیکھے ہو، جہاں 72 لاشیں زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، کتنے دن ماتم ہونا چاہیے؟ لیکن عزادارو ایک دن گزرا. جب 20 چہلم کو یہ قافلہ پہنچا تو عالم کیا تھا؟ فریاد کیا سید سجاد نے. سنیں گے؟ پہلا چاہنے والا ملا تھا جابر ابن عبداللہ. آواز دی، اے جابر تمہیں معلوم ہے یہاں کہاں ہوا؟ اے جابر تم جانتے ہو یہاں کیا ہوا؟ اے جابر یہ وہ میدان ہے جہاں ہمارے افراد سب قتل کر ڈالے گئے. اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بابا شہید کر ڈالا گیا. اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے تہ کر ڈالے گئے. اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے گھر کی خواتین سے چادر چھینی گئی. اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے خیمے جلا دیے گئے. ایک دن فریاد کیا. دوسرا دن، تیسرا دن آیا. عزادارو ذرا اس بات کو مد نظر رکھ کے، جب شام میں ایک ہفتہ ماتم ہوا، ایک ہفتہ مجلس ہوئی، تو کربلا میں کتنے دن ہونا چاہیے؟ سب سوچیں، غور کریں، اس کے بعد رونا آتا ہے. ایک دن 20 کو پہنچے تھے، 21 گزری، 22 گزری، 23 آ گئی. سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں چلیے مدینے. تصور ہے عزادارو، بس تصور شد ہے، بس ختم و دعا. اے پھوپھی اماں چلیے مدینے. کئی دن ہوا؟ 3 دن. شام میں کتنے دن ماتم ہوا؟ ایک ہفتہ. آخر کوئی وجہ تو رہی ہوگی. زینب کہتی اے بیٹا رکو، ابھی ہم جی بھر کے رو نہیں پائے ہیں. لیکن ایک مرتبہ سید سجاد سے پوچھا اے بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں اگر ہم یہاں سے نہیں چلے جاتے کوئی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے کہ نہ کوئی بی بی کھانا کھا رہی ہے، نہ کوئی بی بی پانی پی رہی. الاباب کیسے پانی پیے جس کا لال پیاسا مارا گیا؟ علی اکبر کی ماں کیسے پانی پیے جس کا بچہ پانی مانگ کے چلا گیا؟ کسی کو اپنا ہوش نہیں. 3 دن کے بعد یہ قافلہ مدینے کے لیے فلا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.